تے جڑے ویلے سورت الطور دی آیت کریمہ تے ہیں ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع جڑے ویلے اس آیت کریمہ تے آئے پڑھ دے کھڑے آن نماز فجر دی پڑھیں دے کھڑے آن تلاوت کریں دے کھڑے آن تے غور بھی کریں دے کھڑے آن تے ترجمے دا بھی پتہ آئی تفسیر دا بھی پتہ آئی تے معنی مطلب تے غور کر کے تلاوت کھڑے کریں دے آن جڑے ویلے اس آیت کریمہ تے آئے کہ تیرے رب دا عذاب ہر صورت واقع ہو سی جڑے ویلے تیرے رب دا عذاب واقع ہو سی وال کوئی طاقت تیرے رب دے عذاب کو دفع نہیں کر سکتی ٹال نہیں سکتی ختم نہیں کر سکتی تے کو اللہ دے عذاب کے کوئی ہٹا نہیں سکتا حدیث پاک کے چندے حضرت عمر رومن لگ گئے اتنا رومن لگ گئے کہ ہچکی بند گئی ہے نماز مکمل ہوئی ہے روندے ہوئے نظر آئے چاندنی گزرین حضرت عمر دے چہرے تے چہدی نظر پئی ہے حضرت عمر روندے ہوئے نظر آئے حتیٰ کہیں روغن دی وجہ تو آیات کریمہ تے غور کرن دی وجہ تو قرآن پاک دی تفسیر کو سمجھن دی وجہ تو بیمار ہو گئے مرض بستر تے لیٹ گئے اتنا زیادہ بیمار ہوئے لوگ حیران انتے پریشان پتہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان بیماری کے اللہ انہا کو نجات بھی دے سی یا نہ دے سی اے عالموں دے قرآن دی تفسیر سمجھن دے بعد اے کیفیتوں دی قرآن دی تفسیر سمجھن دے بعد بندہ پریکان لاؤن شروع کر دے بندہ اللہ کے ڈرن شروع کر دے بندے دے پیریں تے پریکان لگن شروع ہوئے کاروبار کو سمجھن لگویں بندہ تجارت کو سمجھن لگویں بندہ زندگی کو سمجھن لگویں قرآن دی تفسیر سمجھن دے نال بندے کو دنیا دی جغرافیائی نقشے دا پتہ لگویں توحید کیا ہے تفسیر سمجھن دے بعد پتہ لگ دے عقیدہ کیا ہے قرآن دی تفسیر سمجھن دے بعد پتہ لگ دے حلال کیا ہے قرآن دی تفسیر سمجھن دے بعد پتہ لگ دے اخلاق کیا ہے قرآن دی تفسیر سمجھن دے بعد پتہ لگ دے حج کیا ہے قرآن دی تفسیر سمجھن دے بعد پتہ لگ دے روزہ کیا ہے روزے دا طریقہ کیا ہے حج کیا ہے حج دے مناسک کیا ہے نماز کیا ہے نماز دا طریقہ کیا ہے والدین دی کتنی عظمت ہے تفسیر دے بعد پتہ لگ دے اولاد دی تربیت کی میں کرینی ہے تفسیر دے بعد پتہ لگ دے نبی کریم دی سنت دی پیروی کتنا اہم ہے تفسیر دے بعد پتہ لگ دے حضرت عمر دے وچ تقوی آیا تقوی بعد چندے جڑے ویلے تفسیر دا پتہ ہوئے ہی واسطے اللہ فرمائے دے افلا یتدبرون القرآن امالا قلوب اقفالوا تورے دلیں تے جندرے تے نہیں پائے گئے تالے تے نہیں لگ گئے اللہ کھن چاہوے آتے آگ سکدا تورے زبانے تے تالے تے نہیں پائے گئے تو سن زبانے نال قرآن پڑھ دے کیوں نہیں وے اللہ نے فرمائے تورے دلیں تے تالے تے نہیں پائے گئے فاتحہ پڑھ دے ہو لیکن مطلب دا پتہ نہیں بقرہ پڑھ دے بیٹھے ہو لیکن مطلب دا پتہ نہیں آل عمران پڑھ دے بیٹھے ہو لیکن مطلب دا پتہ نہیں سورۃ النساء پڑھ دے بیٹھے ہو لیکن مطلب دا پتہ نہیں تورے دل نے تے تالے تے نہیں لگ گئے سارے دلائل دا مطلب ہے بندہ جیڑی عمر دا ہوئے جیڑے کاروبار نال ٹچ ہوئے جیڑے لین دین نال ٹچ ہوئے جیڑی مصروفیت مصروف ہوئے زندگی دے ہر حال قرآن دی تفسیر پڑھنی چاہیے پڑھ دے رسول اچھا ایک قوم ساری ماشاءاللہ اساں جڑے امام ہیں میں اپنی چلو گال کر یا سارے اکثر حافظ امام زیادہ تر حافظ کاری ہونا قرآن جڑا کو جو پڑھ دے کھڑے ہونا انہاں کو پتہ کہیں نہیں ہونا بھی اساں کیا کھڑے آدھے تے جڑے سن دے کھڑے ہونا کوئی پتہ کہیں نہیں بھی قرآن اساں کیا سنے کوئی پتہ ہی کہیں کوئی پتہ ہوئے تو پتہ لگے
ایک پڑھنا ضروری ہو. تھوڑی ایم اے، تھوڑی بی اے، تھوڑی میٹرک، تھوڑی ایف اے، تھوڑا لکھنا پڑھنا کی ہے کم ہے. تسا قرآن دی تفسیر ہی نہ پڑھ سکو، کیا ضرورت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اے فائدہ تھی قرآن دی تفسیر دا. اگلے لفظیں دے غور کر. نبی کریم علیہ السلام دی ایک حدیث، صحابی دا نام ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی. سمجھ دا فائدہ بھی آدھا سینا، تفسیر ذہن چوبے ہوں دا فائدہ بھی آدھا سینا. حضرت عبداللہ بن رواحہ قرآن مجید دی سورہ مریم دی تلاوت پہ کرنے ہیں جڑے ویلے اس آیت کریمہ تھے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا. حضرت عبداللہ بن رواحہ سورہ مریم پڑھ دے بیٹھن، پتہ بھی ہونا آئی، چھڑے پڑھ دے نان، پتہ بھی ہونا آئی، ترجمے دا بھی پتہ ہونا آئی، تفسیر دا بھی پتہ ہونا آئی. قرآن پڑھن دے بعد اگر تو کو قرآن دے ترجمے تفسیر دا پتہ نہیں، ول تو کو مسلمان سلامن دا کوئی فائدہ نہیں، ول تو سا فتنے کے نیوے بچ سکتے، ول تو سا شیطان دا مقابلہ نیوے کر سکتے، ول تو سا رزق حلال تلاش نیوے کر سکتے. ہووے مسلمان او کو قرآن پاک دے ترجمے دا پتہ نہ ہوئے، ہووے مسلمان او کو قرآن پاک دی تفسیر دا پتہ نہ ہوئے، اے ہو نہیں سکتا. حضرت عبداللہ بن رواحہ پڑھتے بیٹھے ہیں جڑے ملے اس آیت کریمہ ہیں. اللہ نے فرمائے لوگو تو آدھے وچو جو بھی ہیں سارے پل صراط دے اتوں ضرور گزرنے، ہر بندے گزرنے. یہ قرآن دی آیت ہے سورہ مریم. ہر بندے گزرنے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. علماء انتتاں بھی گزرنے کے نہیں، پول ٹپنی ہے چاچاؤ، پول صراط سارے گزرنے، وڈے ہو چھوٹے ہو امیر ہو غریب ہو سارے گزرنے، ہر کہیں نے گزرنے. اے آیت کریمہ پڑھن دی دیر آئی حضرت عبداللہ بن رواحہ دے بارے اندے او رومن لگ گئے تے ڈر گئے تے گھبرا گئے تے پریشان ہو گئے تے عجیب جئی بات آئی تے بار بار ڈرن لگ گئے تے والا کھن لگے ثم ننجی الذین اتقوا. اللہ انہاں کو نجات لے سی جڑے پرہیزگار ہیں. گھر تے سارے افراد کٹھے ہوئے آکھن لگے ابن رواحہ کیا مسئلہ ہے تیرا؟ حضرت عبداللہ دن میں ڈرتا بیٹھوں. اللہ نے فرمائے تو سارے بندے پول صراط تو ضرور گزر سو. اللہ انہاں کو نجات لے سی جنہاں دے دل جو تقوی ہے. روندہ ہی بیٹھا پتہ نہیں سارے جو تقوی ہے یا نہیں. یہ جدہ بڑا متقی صحابی ڈردہ بیٹھے جو پتہ نہیں بڑے تقوی. اساں سارے تقوی آلے ہیں نا کیویں تھوک دے حساب تے سالے کے تقوی ہے. تقوی دا بھاویں پتہ نہیں سارے تقوی بڑا ہے. اساں لفظ تقوی کوئی بدنام کر دیتا ہے، بڑے متقی ہیں. کیا بات ہے، ساتھوں کیا پتہ تقوی کیا ہوتا، وہ کو کیا پتہ گول کھنڈ کیا ہوتا. تقوی جان دے نہیں جان اتھاں ہر بندہ دے او متقی دے او متقی صاحب تقوی ہے، حقیقی معنی متقی ہے، صحابی رسول ہے. روندہ پہ گھر رلے پوچھ دن وجہ کیا ہے؟ آدھن قرآن اللہ نے فرمائے سارے پول صراط تو تسا گزرنے، لیکن جڑا متقی ہو سی وہ نجات پہ سی. ڈردہ ہی واسطے بیٹھا، روندہ ہی واسطے بیٹھا، پتہ نہیں اسا متقی لوگ نہیں لسٹج ہیں یا نہیں. تے رومن دی کیفیت انہوں نے بنی ہے جلے قرآن دی تفسیر دا پتہ. رومن دی کیفیت کیڑے ویلے بنی ہے، ڈر کیڑے ویلے ہے جڑے ویلے کیڑی شاہدہ قرآن دی تفسیر دا پتہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے بھائی تفسیر ضروری ہے. مسلمان یہودی اپنے کتابیں کو جان دیں، عیسائی اپنے کتابیں کو جان دیں، بدھ مت اپنے کتابیں کو جان دیں، سکھ اپنے کتابیں دے لفظ کو جان دیں. ہر کوئی اپنی مذہبی کتاب کے واقف ہے. مسلمانوں تساں قرآن کے واقف کیوں نہیں ہوئے؟ کیا قرآن صرف قسم واسطے آئے؟ کیا قرآن صرف پرچائیں واسطے آئے؟ کیا قرآن ہاتھ رکھ کے لوگوں کو یقین دیوامن واسطے آئے؟
کیا قرآن اپنی برات واسطے آئے؟ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، قرآن مجید کی فریاد ہے، ہر محفل میں سجایا جاتا ہوں، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں۔ ایک قرآن پاک ہی واسطے آئے تاکہ دل کھولو، قرآن دے ترجمے تے غور کرو۔ قرآن آہدہ کیا ہے؟ یا ایوہ الذین آمنو، اللہ تو انہل خطاب کریں دے، یا ایوہ الناس الذین ان الذین، یہ اللہ تو انہل خطاب کریں دے۔ قرآن ایسا کلام ہے جندہ موضوع انسان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمینا چنا میرے دل خیال آویا کہ اللہ سونا میرے نال گال کرے، میں اللہ نال گال ہی کراں تے اللہ میرے نال گال ہی کرے۔ میں قرآن مجید پڑھدا ہوں، میں کوئی میں پتہ لگدا جو اللہ میرے نال باتاں کرنا تھا۔ ساکو تو کچھ پتہ ہی نہیں قرآن آدھا کیا، ساکو پتہ ہویا تے ایسا کہیں شرک نہ کروا، کہیں دا حق نہ کھاؤں۔ ہی واسطے قرآن دی تفسیر سمجھنا بولو ضروری ہے۔ کیا ہے؟ ترجمہ پڑھنا، ایک لفظ پڑھو ڈیلی لیکن پڑھو لا، سمجھو لازمی۔ لفظ الحمد جو ہے کیوں ہے، انہا معنی کیا ہے، انہا مطلب کیا ہے، یہ پڑھنا ضروری ہے۔ چند باتاں کر کے میں بات ختم کرے سا، عرض ای ہو بیٹھا کرنا، تفسیر ضروری ہے۔ ضروری ہے یا نہیں؟ تفسیر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید آخری بات ان سے ذرا تھوڑا جا غور کرے سو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دائے حق رکھے جو ایکو سمجھو بھائی، ایکو سمجھو۔ قیامت اللہ اللہ حق سی نا، اللہ تعالیٰ نے فرمائے وقال الرسول، رسول کریم علیہ السلام آدھے کھڑے ہو سن، یا رب اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرا اللہ میں نبی مدعیاں، میں پیغمبر مدعیاں، میں دعوے داراں، میں شکایت پیا لیاں، اے جڑی میری قوم آئی، اللہ سنے اے جڑی میری قوم آئی، یا اللہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرمے دے کیا ہے؟ یا اللہ ہی قوم نے میرا قرآن چھوڑ دیتا۔ قرآن چھوڑن دا کیا مطلب ہے؟ ایو مطلب ہے مہجورا، کہ ایکو کدیں سمجھنا ہی نہ، کدیں پڑھنا ہی نہ، کدیں توجہ ہی نہ کرنا۔ اللہ دے ولیوں کو پڑھو، مسلمان ہو تو لازمی پڑھو، یہ ضروری ہے تمہارے واسطے۔ اندنا لکھی کھل سن، تمہارے علم میں چیز آفاتی جی، سمجھدار بن سو، سیانے بن سو، تمہارا مطالعہ بچ سی، تو کو پچھلے قوم دے حالات دا پتہ لگ سی، عقائد نظریات دا تو کو پتہ لگ سی، تو کو بڑا فائدہ تھی سی۔ اور اللہ عزت علاوہ دے سے چھوٹے بڑے سارے قرآن دے ترجمے تفسیریں دے کلاسیں بولو، لپو تلاش کرو، وقت کٹ کے گئے کرو، بیٹھے کرو، بڑا فائدہ تھی سی، بڑا فائدہ تھی سی۔ نبی سے قرآن دی تفسیر پڑھے دیاں، یہودیاں دا بال دوترہ دی مہارا آیا ہاں تے آخرت یہودیاں دا بال ہاں، لیکن جلے فوت ہونے لگے قرآن دی تفسیر دی کلاس جو ونجان دی برکت نال رب نے مرد ٹائم ایمان دی دولت نصیب کر دی تھی۔ ضروری ہے، ذرا تھوڑا جا پڑھ جا کرو، اور تھوڑا جا میرے دیکھو۔ نبی کریم علیہ السلام یہ بیٹھے ہوئے ہیں تے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان نا، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، انہیں دیکھو ذرا، نبی علیہ السلام یہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ دے کٹھے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن اکثر سمجھیں ہیں بیٹھے قرآن۔ حضرت عثمان بن مظعون میں گزر دے بیان، میرے نبی پاک نے فرمائے عثمان سارے کٹھے ہی بیٹھا کر، میرے نبی دا اخلاق دیکھ، اجا مسلمان کہنا تھا سارے کٹھے ہی بیٹھا کر۔ حضرت عثمان آدن میں نبی پاک دے کٹھے بے گیا تے جو ہی میں بیٹھا اچانک امام کائنات دے متھے تے پسینہ آون لگ گئے تے وہی دے آثار آون لگ گئے، نبی کریم علیہ السلام دے متھے تے پگھر آ گئے، پسینہ آ گئے۔ حضرت عثمان آدن میں یہ چیز کے واقف کہنا میں میرے علم کہنا آئی تو میں کو پتہ کہنا آئی، میں مسلمان بھی کہنا میں ڈر گیا جو پتہ نہیں مسلمان دے نبی کو کیا تھی گئے۔ تھوڑی دیر دے بعد امام کائنات دی طبیعت سنبھلیے، میں قریب ہویا، میں عرض کی تھی کیا مسئلہ ہے؟ طبیعت تمہاری ٹھیک ہے، خیر تے پسینہ کیوں اندب ہے؟ حضرت نبی پاک نے فرمائے عثمان جڑے ویلے جبریل قرآن چاہ کے آویں میں نبی دی ایک کیفیت ہوں دی ہے کہ میں محمد پاک دا بھی پسینہ نکل گیا۔
تو سن ایک بندے کو کہنا قرآن چاہنا ہی تیرے پتر چوری کہنے کی تھی چاہنا ہی وہاں کہ میں پہلے دکھاؤ تو صحیح قرآن ہے کی ہو جیاں جلے کو مسجد چو قرآن چاہ کے دیتے نا انہیں ڈاند پٹ کے کھیل کے مذاق بنا کے آکے جے ای ہو چاونے اے باویں 100 لے ہو میں چاہ گیا ان لانتی تے ظالم کو کیا پتا قرآن دی شان کتنا اللہ کے پہاڑ نہ چاہ سکے یا ریدہ ریدہ تھی ونجیا یہ کہ میں کو 100 لے ہو میں چاہ گیا یہ کو پتہ ہی کہ یہ قرآن ہے جڑا آوے ہاں میرا نبی پسینو پسینہ تھی ویدہ صاحب کو قرآن دے ترجمے دا پتہ کہیں نہیں این واسطے پسینو پسینہ کہیں سے این واسطے لوگیں دے حق کھادی پہ ہیں این واسطے ناپ تولے کمیاں کیتی پہ ہیں این واسطے قاتل ہیں این واسطے جواری ہیں این واسطے شرابی ہیں این واسطے ایسا بے دنال حسد کریں دے ہیں غیبت چگلی سارا پیش ہے کیونکہ ایسا قرآن کو جانو تے پگھر آوے جانو تے پسینہ آوے دردہ ہمیشہ ہوئی ہے جب کو قرآن دا پتہ ہو جنہیں علم چھے اللہ نے قرآن دی تفسیر پاس چھوڑی ہے وہی ہمیشہ درد ہے اچھا ہون دیکھی ذرا تھوڑا مرو دیکھو حضرت سیدنا عثمان آدن میں عرض کی تھی اللہ دے نبی میں کون آیت سمجھیں دے ہو ذرا دسوان جیڑی آئی ہے تو آپ کو پسینہ کڑھا لیتے سے ہون دیکھی تو کم شروع ہوئی میرے نبی دی تفسیر دی کلاس ہے ایک کافر آیا بیٹھے ایک آیت تفسیر دی پڑھی ہے انعام دسیں لگا میرے نبی سی فرمائے سنو سے جی آپ سناؤ جناب رسول کریم علیہ السلام نے سورۃ النحل دی آیت پڑھی جڑی جبریل لے کے گیا آئی جن دی وجہ تو میرے نبی کو پسینہ آیا حضرت عثمانی میں گولے سٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ دے نبی فرمیندے بن عثمان اے آیت آئی جڑی اللہ نے نازل کی تھی تے میرے پسینے کڑھا لی تنسی اللہ دے نبی کیڑی آیت آپ نے تلاوت فرمائی ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون میرے نبی پاک نے تھوڑا جہاں مطلب بھی سمجھا رہی تھا تفسیر بھی سمجھا رہی تھی امام کائنات دی تفسیر علی کلاس لحظے واسطے جناب عثمان بن مظعون آئے ایک آیت کریمہ دی تفسیر سنی سمجھی نتیجہ کیا نکتا ہاتھ ودھائن سی قریب تھے ادھے اللہ دے نبی آج پتہ لگے ایک کتنی عظمت علی کلام ہے تے ساری کتنا خیر خواہی کریں دے سونے ہو ہاتھ ودھاؤ جا بیعت کراؤ جا کلمہ پڑھاؤ جا تے مسلمان بناؤ جا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ جیڑا بندہ قرآن دی تفسیر کے واقف ہوئے اللہ کو ہدایت نصیب کرنا کیا نصیب کرنا تو آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں صاحب کو پتہ ہی طلاق آ جائے تاں کیڑے ہیں پتہ ہے سود آ جائے تاں کیڑے ہیں پتہ ہے شراب دی حرمت آ جائے تاں کیڑے ہیں پتہ ہے مسلمانیں کو پتہ کہنی بیا کہنے کو لو وانج پوچھوں ہاں جی کہنے کو لو وانج پوچھوں یہ جڑی تولی میت ہے نا میت 1/2 تے 3/4 تے الجبرہ تے ضرب تے تقسیم تے جمع تے نفی یہ پتہ ہے کتھا ہے یہ قرآن ہے بندہ مار ونجے ان دی گھر علی دا کتواں حصہ ہوں دے اٹھوک جگوا دے اٹھوک دا کیا مطلب ہے 1/8 1/8 تے 8واں حصہ کائیں دے شے جائیں میت ایجاد کیتی ہے وہ 1/8 تے اٹھوک کو لو میت کڈیے تو سائنس لائیو دے ہو سائنس کے سائنس مانا سمجھ تو سائنس دان کو سمجھ کی تو لبھی ہے قرآن ہی جتنا ہی پوری کائنات ہے جو سائنس تے سائنس قرآن سمجھائیے دنیا دی کہیں کتاب نے نہیں سمجھائی کیڑی چیز ہے جڑی تو قرآن اتنا لبسی کیوں نہیں وہ پڑھ دے کیوں نہیں وہ سمجھ دے کیوں نہیں وہ ترجمے تے غور کریں دے کیوں نہیں وہ اپنی آخرت سمریں دے کیوں نہیں وہ اپنی زندگی کو پاکیزہ اور مبارک بنے دے موبائل نے تو کو دور کر لیتے توالی دکان نے تو کو دور کر لیتے توالی کاروبار نے تو کو دور کر لیتے توالی تجارت نے تو کو دور کر لیتے قرآن دی تفسیر ضروری ہے
تاکہ اکھی ملن تاکہ بندہ سنن دا ایک آیت کریمہ سنیے مسلمان تھے کہ نہیں تھیا بولو بھئی تھے کہ نہیں تھیا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمینن رسنے میں انہوں دا قول میں انشاءاللہ 11 بجے بات کوشش ہے میری ختم کر لے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمیدن قرآن جک سورت جک سورت العصر آدن والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فرمایا اگر ایہا سورت کل ہی سورت العصر اللہ سونا کل ہی نازل کریا تو ایک قومی سورت کو سمجھ گنیا تو پورے قرآن نازل کرنے دی ضرورت نہ ہے یہی کا سورت ہی کافی ہے گال سمجھن دی ہے اگر سمجھے آتا نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت جبیر بن مطعم بن عدی جنگ بدر دے قیدیاں چے شاملان مسجد نبوی دے پلر نال بدھے ہوئے ہیں امام کائنات نے مغرب دی نماز دی امامہ شروع کرائی آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی فاتحہ پڑھن دے بعد آپ نے سورۃ طور دی تلاوت فرمائی میرے نبی اسی تلاوت پہ کریں دے پڑھ جائیں آپ دے پڑھن دا انداز کتنا پیارا ہو سی حضرت جبیر کھڑے بھی تے سن دے بھی کھڑے سمجھ دے بھی کھڑے غور بھی کریں دے کھڑے میرے نبی کریم پڑھ جائیں اس آیت کریمہ سے آئے ام خلقو من غیر شیئن ام ہم الخالقون اللہ پاک دے خالقون دا ذکر آئے ساری کائنات بناونا اللہ ہے جڑے بلے آیت کریمہ آئیے حضرت جبیر آدن میں مسجد نبوی دے پلر دے نال بدھا ہوئے آمین جڑے بلے میں نبی پاک کو لو یہ تلاوت سنی ہے یہ آیت کریمہ سنی ہے آدن میں غور کرن لگیاں آسمان بنایا اللہ نے درخت بنائے اللہ نے کائنات بنائی اللہ نے قادت ان تطیر قلبی لگدا ہی میں آج میں میرا دل پھٹدا ہوئے آدن میں رومن لگیاں جڑے بلے مغرب دی نماز مکمل ہوئی ہے نبی سی فرمائے جبیر کیا مسئلہ ہے صحیح بجا رسیاں تو کھولو رسیاں کھلوائیں نے میں حاضر ہویا نبی پاک دے سامنے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی گیا ایک آیا تو سمجھن نال کیا تھی گن اچھا اے دسو نجاشی حبشہ دا بادشاہ حضرت جعفر تیار تو قرآن سنیا سی یا نہیں صرف سنیا نہ سی سمجھا بھی آسی تو وال کیا تھی گیا بولو مسلمان وذکر فی الکتاب مریم اذن تبزت من اہلہا مکانا شرکیہ طفیل بن عامر دوسی میرے نبی پاک کے تلاوت سنی آسی مسلمان تھیا سمجھا بھی آسی اور ہی میں وادی نخلہ جننے دے ٹولے اور گروہ نے نبی پاک دی زبان کے قرآن سنیا ہا سورۃ الجن سنیا بھی ہانے سمجھا بھی ہانے مسلمان تھی گیا قل اوحی الیہ انہ استمع نفر من الجن تو سا چاہندے ہو نا میں تورے مال رزق وچ برکت آوے تجارت دے تو اصولیں دا پتہ لگے سائنس سمجھ آوے میتھ سمجھ آوے دنیا دا جغرافیائی نقشہ سمجھ آوے پچھلے لوگوں دے حالات سمجھ آوے مستقبل دیاں باتاں سمجھ آوے تو کو پتہ لگے لوگوں دے نظریات کیا ہیں عقائد کیا ہیں اے مذاہب کیا ہیں اے حقائق کیا ہیں اگر تو سا سمجھن چاہندے ہو بھئی اے آنکھیں کتنا کیمرے ہیں انہیں کنے کتنا سپیکر ہیں زبان کیڑے انداز نال چل دیئے نظام انہضام کیا ہے دماغ دے رگیں دا کنیکشن کیا ہے ہتھیں دی حرکت کی میں تھی دیئے پیریں دی چلن کی میں تھی دیئے دل دی دھڑکن دا مدار کیا ہے اولاد کیا ہوں دیئے پیوما کیا ہونا ہمسائے کیا ہونا رشتہ دار کیا ہونا نظریہ کیا ہونے اگر تسا اپنی زندگی کو عظمت والی زندگی بناوانا چاہتے ہو واللازم ہے ہر مسلمان کیا سکھے ترجمہ بھی سکھو تفسیر بھی سکھو او میرے نبی سے فرمایا ہا جیڑا بندہ وہ وادی بتہائے چونجے اتھو وانج کینے دو اونٹنیاں گھنے انہیں دو اونٹنیاں کے بہترے جو دو ایتا قرآن دیاں پڑھے نا سکھے پڑھن دی گال کہیں نہیں کہ دی گال ہے سکھے اچھا اے جڑی حدیث مشہور ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم اینا مطلب قرآن پڑھن نہیں قرآن سکھن ہے تعلم القرآن وعلم فرمایا تو علیہ جو بہترین بندہ ہوئے جڑا قرآن کو سکھے تے قرآن کو سکھاوے اچھا کیتے تو سا بہت اچھا کیتے یہ پروگرام ترتیب لے کے اہلیان ڈیرہ غازی خان کو ایک
میسج جماعت کو ربائل حدیث دے سٹیج ڈیرہ غازی خان شہر تو مسجد ابن تیمیہ محمدی مسجد تو سارے پڑھے لکھے کے تاجر کمیونٹی جتنا بھی سیاسی لوگ سارے کو میسج ہے بھئی این انداز دا بھی ٹائم کٹھا مان سکتے این انداز دی بھی کلاس ہے اور یہ بڑی خوشی تھی ہے 5 سال دا عرصہ لگ گئے چلدا آخر سلسلہ موک گئے ٹھیک ہے نا صحیح قطرے قطرے نال دریا بڑھ دے حضرت مولانا قاری اکرم صاحب انہاں دی محنت انہاں تو پہلے جنہاں نے شروع کیتا انہاں دی محنت اللہ سارے علماء جنہاں نے کلاس شروع کیتی ہے پڑھائی ہے یا ہون قاری اکرم سے پڑھائی ہے اللہ سب کو جزائے خیر دے تے تساں بھی سارے جڑے اندھے ہو آ کر کے باندھے ہو پڑھ دے ہو نال سمجھا کرو نال لفظیں کو لکھا کرو نال غور کیتا کرو اللہ جزائے خیر دے اور میں کہوں امیر جماعت مولانا عبدالسلام انصاری صاحب دسیں دے پیا کہ عورتیں دی بھی کلاس چل دی پئی والونا نے یہ بھی دسا ہے کہ فجر دا بھی مولانا عبدالستار انصاری صاحب ماشاءاللہ جماعتیں ساتھیاں کو قرآن دا ترجمہ تفسیر سمجھنا یہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے جتنا بھی پڑھے لکھے لوگ اور بیٹا تجربہ ہے جڑا بندہ قرآن کو سکھن شروع کر دے نا مسے سورۃ البقرہ مکسی مسے سپارہ مکسی انشاءاللہ اے بندہ مشرک نہ راسی کیا بات ہے بھئی مشرک نہ راسی الحمدللہ میں بھی یہ ذوق رکھدا ہوں اسا مرکز ابراہیم گارڈن ٹاؤن فیز 4 دوستیں دے اصرارتیں اور اپنے ذوق دی وجہ اللہ دی توفیق نال 1 جون کے اسا کلاس شروع کرنے پہ 1 جون کے وہ بھی ہی سلسلے دی کڑی ہے اور الحمدللہ سارے کے 20 دوستیں دی تعداد سمجھو داخل تھی چکے ایڈمیشن انہوں نے کرائے باقاعدہ سادہ جڑا نظام ہو سی انشاءاللہ رجسٹر پنسل نال ہو سی وائٹ بورڈ دے ہوتے ایک لفظ دا ترجمہ لکھوایا ویسی سمجھایا ویسی اور ان دا انشاءاللہ ٹیسٹ دا ماحول ہو سی اور جڑے کامیاب تیزن ہوں دا انشاءاللہ انعام و اکرام دا ماحول ہو سی ایمیں کہنا ہو سی بھی تُسا آؤ تے میں ایمیں پڑھیں دا رہا تھیوری چل دی رہا تے تُسا برکت سمجھ کے اٹھی بنجو این کہنا ہو سی اگرچہ ثواب ہے یہ بھی ضرور کچھ نہ کچھ بندہ اندھے کے کھانا ضرور تھی نہ دے لیکن اصل ہے کہ ترجمہ تفسیر سکھو سمجھو پڑھو تے کو لکھو اور وال بچے کو پڑھاؤ تاکہ ان دے مطابق زندگی گزرے یہ بہت اچھی عادت ہے ہر مسجد دی روٹین ہونی چاہیے ایمیں کلیت البنات ہے مسجد ابوبکر صدیق ہے مفتی جماعت شیخ الحدیث شیخ عطا اللہ امان صاحب بڑے عرصے تو مغرب تو بعد ترجمہ تفسیر دی کلاس پڑھنا اور میں کو پتہ ہے ان کلاس جڑے بال پڑھے ہوئے ہیں وہ آج ماشاءاللہ مستقل جمعے دے خطیب ہیں مستقل خطیب ہیں قرآن دی ترجمے دی کلاس پڑھنے دی برکت نہ اتھا ماشاءاللہ جی بلا کے چھے مرکز ابراہیم میں شروع ہوئے باقی مساجد علیہ بھی کرو کم از کم جڑا بندہ ہر مسجد قرب و جوار ہے توڑا قریبی ہے توڑا نمازی ہے توڑا معامل ہے او کو ترجمہ تفسیر پڑھاونا اے مسجد دی انتظامیات فرض ضروری ہے جیڑا بندہ توارے نال ٹاچے قرب و جوارے چھے مسجد اندے سجدان کریں دے او کو قرآن دا علم لیونا اے انتظامیہ واسطے ضروری اے نہ ہوئے قیامت علیہ پکڑی کھڑا ہوئے کہ انہیں اساں آئے آسے تعامل بھی کریں دے آسے انہیں کریں محول نہ دیتا ہا بارہا مرکزی مسجد غربادی مسجد ابن تیمیہ محمدی مسجد اے مبارک آباد دی مستحق جی مولانا عبدالستار انصاری صاحب فرمیندے پہن اے میں سمجھو کو عجیب جیاں ماحول ہے اور پہلی دفعہ دیکھن کو ملے اور اے پیغام ہے مقصد تقریرہ کرنا مقصد میسیج دے وانا کہ بھائیو ہووے بندہ مسلمان تے کو قرآن دی تفسیر دا پتہ نہ ہووے اے اچھا نہیں تفسیران سکھو ترجمہ سکھو وقت کڑو ادھا گھنٹہ اپنی 24 گھنٹے وچوں کڑ کے کہیں عالم دین الٹاچ رہو اور اندکی نے قرآن مجید پڑھو سکھو سمجھو اللہ عمل دی توفیق بخشے وآخر دعوانا ان الحمدللہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما یا اللہ جنہ دوستوں نے قرآن پاک دی کلاس پڑھی ہے اللہ انہیں کو مزید بھی پڑھن دی تے سمجھن دی توفیق عطا فرما
یا اللہ یہ مدرسے دے زیر اہتمام کلاس ہے اللہ کلاس مدرسے واسطے معاملین واسطے صدقہ جاریہ بڑھ امیر جماعت مولانا عبدالسلام انصاری صاحب مولانا عبدالستار انصاری صاحب بھائی عبدالمالک انصاری صاحب انہوں دی پوری ٹیم اور خاص کر مولانا قاری اکرم صاحب جنہوں دی محنت باندن دوستاں کو کور کرن اور جڑے دوست اندن اپنا وقت کٹ کے اے اللہ یہ ساری جہود کو اپنی بارگاہ قبول فرما یا اللہ سب کو قرآن و حدیث دا علم سمجھن دی توفیق عطا فرما اے اللہ سب کو شرک تو بچا اے اللہ سب کو بدتیں تو بچا رسم رواجن تو بچا سب کو قرآن و حدیث پڑھن دی توفیق عطا فرما یا اللہ سب کو علماء نال ٹچ رہن دی توفیق عطا فرما یا اللہ ساری جہالت ہی میں ہی مٹ سی کہ ایسا قرآن کو پڑھوں اور سمجھوں اللہ سب کو توفیق عطا فرما یا اللہ بالے بچے دی خیر فرما سارے ہوتے رحمت فرما یا اللہ جڑے حج بیت اللہ دے سفر تین انہاں دا سفر حج قبول فرما اللہ انہاں دا سفر مبارک بڑھا اللہ انہاں دا سفر آسان فرما اے اللہ آسان تیرے کے دعا مانگ دیں ساکو بھی اپنی خاص رحمت و عنایت نہ اپنے گھر بیت اللہ دا حج نصیب فرما اے اللہ انہاں دی بھارے ہیں خاص کر عرفے دے دی بڑے لوگاں کو تو جہنم تو آزاد کرے نہیں اللہ تے کو تیرے 99 صفاتی نامے دا واسطہ اللہ ساکو بھی جہنم تو آزاد فرما یا اللہ سادے ہوتے راضی ہو گئے سادے ہوتے رحمت فرما اے اللہ علماء دیئے جماعت علماء دیئے کھیپ پڑھے لکھے احباب تشریف فرمائیں اللہ سب دی تشریف آوری قبول فرما اللہ ہی مرکز مدرسے مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما جیڑے بندے تیرے دین دی خدمت کرنا اللہ انہاں دے مال رزق اس برکت پا اے اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما جو بیمار ہیں شفا عطا فرما جو فوت ہو گئے بخشش فرما جو مقروض ہیں قرضیں تو نجات عطا فرما حافظ منور گجر صاحب فرمینے پہن کے انہاں دے والد محترم ہسپتال چن اور اتھاں داخل انہاں دے دل دا مسئلہ ہے اساں دعا کرنے یا اللہ محترم حافظ منور گجر صاحب دے والد محترم کو مکمل صحت عطا فرما جنہاں دے والدین جنہاں دیاں اولاداں بھینی بھرا جو لوگ دور دے قریب دے رشتہ دار بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما یا اللہ سارے ہوتے رحمت فرما در دردی محتاجی کے بچا ترجمہ و تفسیر قرآن مجید دے پڑھن پڑھاون سکھن سکھاون یا اللہ این شعبے نال اور این مضمون نال سب محبت رکھن دی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق ہی محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین یا اللہ جڑے نجائز قید چند رہایاں فرما جڑے نجائز قید چند رہایاں فرما بے اولادیں کو نرینہ اولاد عطا فرما صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما یا اللہ ساری دعا قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین جزاکم اللہ خیرہ جو ساتھی آئے میں ان سب کا مشکور ہوں اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اسی طرح جماعت کے اکابرین تشریف لائے جزاکم اللہ خیرہ تمام ساتھیوں کے لئے کھانے کا انتظام ہے تمام ساتھی کھانا کھا کے جائیں اور اسی طرح یاد رکھیں انشاءاللہ